اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن پاک ہمارے لیے سب سے جو ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ ہمارے لیے قرآن پاک ہے، بینگ مسلمس۔ تو اللہ تعالیٰ فحاشی اور بے حیائی کے بارے میں کتنے سخت ترین الفاظ میں بات کرتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب تک مت جاؤ، بے شک یہ بہت برا راستہ ہے، یہ فحاشی ہے۔ حدیث شریف میں اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اگر پڑھیں، اور میں حدیث کا حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کل یا پرسوں کہا ہے کہ جب بھی یعنی میرے گناہوں پر آپ پردہ ڈالیں، یہ اسلام کہتا ہے۔ یہ ان کا انٹرویو میں ہم کیسے آپ کے گناہ پر پردہ ڈالیں، ہم کیسے آپ کے ان گناہوں پر پردہ ڈالیں کہ جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم کا مستقبل تاریک ہونے والا ہے۔ یعنی ہمارے بچے بچیاں آپ کی پارٹی میں جاتی ہیں، ہماری خواتین کسی کی بیویاں ہوتی ہیں، کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کی پارٹی میں جاتے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے شوہر لا علم ہوتے ہیں، آپ ان کو چھپ چھپ کر میسیجز کرتے ہیں، جو شوہر حضرات ہیں ان کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ تو ہم کیسے آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دو، اس کے بارے میں پرچار کرو تاکہ لوگ الرٹ رہیں، لوگوں کو وارن کرو، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کو دل میں برا جانو۔ 2017 میں اپنی زبان کے ذریعے پوری قوم کو آگاہی دی، میں نے پوری قوم کو باخبر کیا عمران نیازی کی اصلیت کے بارے میں۔ مجھے بھی آپ کی طرح یقین نہیں تھا، اس میں بہت سارے لوگوں نے میرا اس وقت یقین نہیں کیا۔ عمران نیازی اس قسم کے بیہودہ میسیجز کر سکتا ہے؟ میں نے ان کی ایک پارٹی کی خاتون سے بھی پوچھا کہ کیا یہ نمبر ان کا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ نمبر ان کا ہے۔ مجھے کنفرم ہوا، انہوں نے کنفرم کیا۔ تو آپ کی طرح میں آپ کو الزام نہیں دیتی ہوں کہ جن لوگوں نے یقین نہیں کیا، کیونکہ اس وقت مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ وہ شخص جو تقاریر میں، جو جلسوں میں، جو قوم کو اخلاقیات کے سبق پڑھاتا ہے، تو وہ شخص ایسے بیہودہ میسیجز کیسے کر سکتا ہے، نامناسب میسیجز کیسے کر سکتا ہے۔ ایک، جب آپ سیاست میں آتے ہیں، جب آپ ایک قوم کی ایسی پوزیشن پہ آتے ہیں کہ جہاں پر آپ حکمرانی کی پوزیشن میں آتے ہیں، تو پھر حکمران پر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس سے پوری قوم سیکھتی ہے، حکمران کے جو ایکشنز ہیں اس سے پوری قوم متاثر بھی ہوتی ہے۔ متاثر مطلب کہ اس کے اچھائی یا برائی سے، اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے ان پر اثرات پڑتے ہیں، اچھے یا برے۔ اگر ہم مغرب کی بات کریں تو مغرب میں اخلاقیات کا پیمانہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اگر ان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے سیاسی جماعت کا سربراہ مالی یا اخلاقی کرپشن میں ملوث پایا جائے، کیونکہ آڈیو ویڈیو لیکس تو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور عائشہ گلالئی نے بھی آپ کے سامنے بات کی تھی، اور عائشہ گلالئی کو تو ایک دو بیہودہ پیغامات ملے تھے، عائشہ گلالئی نے وہ قوم کے سامنے رکھے۔ عمران نیازی جو ہے وہ آج بھی پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو کارکن ہیں وہ ان کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، حالانکہ مغرب میں سیاسی جماعت کے سربراہ کو ان کے کارکن نکال دیتے۔ دیکھیں، میں اپنی قوم سے کہتی ہوں کہ
فحاشی جو ہے وہ بڑے بڑے جرائم میں سے ہے. فحاشی، بے حیائی، یہ بڑے بڑے جرائم میں سے ہے. فحاشی، بے حیائی بڑے بڑے جرائم میں سے ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ان قوموں پر ہمیشہ فحاشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں پر عذاب بھی لے کر آیا ہے. جس معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے تو اس پر پھر مالی مشکلات، اللہ کا عذاب جو ہے وہ کن صورتوں میں آتا ہے؟ وہ پھر اکانومی کولیپس کی صورت میں آتا ہے، یعنی معاشی مشکلات، معاشی خسارے آپ کو سامنا ہوتے ہیں پوری قوم کو. اس میں پھر آپ کی قدرتی آفات ہوتی ہیں اور پھر ان کو شریف خواتین کے بیچ میں لے جاتے ہیں. پھر جو کرائے کی جو خواتین پروفیشنل ڈانسرز ہیں وہ جب ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کو دیکھ کر شریف خواتین بھی ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور اس ماحول کی وجہ سے پھر یہ لڑکوں کو لے کر آتا ہے، جمع کرتا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، شرکاء زیادہ ہو جائیں، مرد زیادہ ہو جائیں جلسوں میں، دھرنوں میں. وہاں پر آپ کی دہشت گردی ہو جاتی ہے، آپ کی بدامنی ہو جاتی ہے، آپ کے ملک میں امن نہیں ہوتا، کوئی امن سے نہیں رہ سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر ان صورتوں میں آتے ہیں جس معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے، یا جو معاشرہ جو ہے وہ فحاشی اور بے حیائی کو برا نہیں سمجھتا. کہ میری پریس کانفرنس کے بعد PTI چیئرمین نے کہا کہ مالی کرپشن بری بات ہوتی ہے، اخلاقی کرپشن کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. یہ ان کی پریس کانفرنس میں موجود ہے. تو جس شخص کے لیے اخلاقی کرپشن کوئی بات نہیں ہوتی تو اس کے لیے تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی چیز بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس شخص کے دو چہرے ہیں. ایک وہ جو اسلامک ٹچ تسبیح والا چہرہ ہے، جو یہ قوم کے سامنے جو تسبیح لے کر پھرتا ہے، اسلامک ٹچ والی تسبیح لے کر پھرتا ہے. اور دوسرا جو اس کا چہرہ ہے وہ آڈیو لیکس کے ذریعے آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور جس کے بارے میں عائشہ گل علیہ نے آپ کو بتایا تھا. لیکن یہ چہرہ بہت عرصے سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں. ان کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے، ان کے دھرنے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جلسے اور دھرنوں میں ناچ گانے ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں بھی ان کے جلسوں میں ناچ گانے ہوتے رہے. پورے رمضان جب لوگ تراویح پڑھتے رہے، جب لوگ عبادات کرتے رہے، تو اس وقت جو ہے ان کے جلسوں میں ناچ گانے ہوتے رہے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ PTI چیئرمین کا جو طریقہ کار، پھر جو کرائے کی جو خواتین پروفیشنل ڈانسرز ہیں وہ جب ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کو دیکھ کر شریف خواتین بھی ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور اس ماحول کی وجہ سے پھر یہ لڑکوں کو لے کر آتا ہے، جمع کرتا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، شرکاء زیادہ ہو جائیں، مرد زیادہ ہو جائیں جلسوں میں، دھرنوں میں. انسان کی خدمت ہو رہی ہے مفت. یہ PTI دنیا کی واحد سیاسی جماعت ہے جس میں مفت بیوٹی پارلر کا انتظام ہوتا ہے جلسے کے اندر، کہ خواتین بناؤ سنگھار کرے. خواتین جو ہیں وہ ان کے لیے پارلر کی سہولیات ہوتی ہیں تاکہ لڑکے جو ہیں وہ آئیں ان کی وجہ سے، مرد آئیں ان کی وجہ سے، جلسوں میں دھرنوں میں تعداد زیادہ لگی. اور ہمارے پورے سوشل فیبرک کو، ہمارے پورے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معاشرے کو آلودہ کر دیا ہے PTI نے فحاشی اور بے حیائی کے پھیلاؤ سے. نوجوان والدین کے تسلط میں نہیں رہے. نوجوان جو ہیں وہ والدین کی تربیت سے نکل گئے. گندی گالیاں اور فحاشی اور بے حیائی کی طرف ان کا رجحان ہے. نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس ہنر ہے، نوجوان کے پاس نہ پاکستان کے لیے کوئی اثاثہ وہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس وقت پورے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے PTI کی فحاشی اور بے حیائی کے ماحول کی وجہ سے. اور یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ یہ کوئی ان کو فنڈ نہیں